Welcome to our channel Hashmi Claims. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی پراسرار فائل کھول رہے ہیں جو واقعی حیران کن ہے۔ میرا مطلب ہے، سوچئے ایک ایسے درخت کے بارے میں جسے ایک طرف تو اسکول کے بلیک بورڈ بنانے کے لیے تراشا جاتا ہو، اور دوسری طرف لوگ رات کے وقت اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہوں کہ وہاں چڑیلوں یا بری روحوں کا سایہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی السٹونیا اسکالرس، جسے عام زبان میں ڈیولز ٹری یا شیطان کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اور ہم نے اس گفتگو کی بنیاد بہت ٹھوس ذرائع پر رکھی ہے، جیسے GBIF جو دنیا بھر کی حیاتیات کا بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے، اور NParks جیسے عالمی ادارے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جدید سائنسی ریسرچ پیپرز اور ڈاکٹر نادر کرنی کی مشہور کتاب انڈین میٹیریا میڈیکا کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر ایک درخت جسے کچھ ثقافتوں میں بھوت پریت کا مسکن سمجھا گیا، وہی درخت روایتی طب اور آج کی جدید سائنس میں اتنی طاقتور دوا کا درجہ کیسے رکھتا ہے۔ خاص طور پر ہومیوپیتھی میں، یعنی ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی زبردست پہلو ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ ایک ہی درخت سے جہاں تعلیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہیں اس کے اجزاء کینسر اور دمہ جیسی بیماریوں کے ریسرچ کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس درخت کی ظاہری بناوٹ ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک سدا بہار درخت ہے جو ٹراپیکل خطوں میں پایا جاتا ہے، یعنی جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کی اونچائی 40 سے 60 میٹر تک ہو سکتی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک 15 منزلہ عمارت جتنا اونچا ہو سکتا ہے۔ وہ تو کافی اونچا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ اس کی سب سے نمایاں پہچان اس کے پتے ہیں۔ جی ہاں، یہ پتے اکیلے نہیں اگتے بلکہ 4 سے 8 کے گچھوں میں ایک دائرے کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے سنسکرت میں سپت پرنی یعنی 7 پتوں والا درخت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی چھال بہت کھردری ہوتی ہے نا؟ جی، کھردری اور سرمئی رنگ کی۔ اور ایک بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس چھال کو کاٹا جائے یا تھوڑا سا زخمی کیا جائے تو اس میں سے ایک انتہائی کڑوا اور چپچپا دودھیا رس تیزی سے بہنے لگتا ہے، جسے باٹنی کی زبان میں لیٹکس کہتے ہیں۔ بالکل، لیٹکس۔ یہ دراصل درخت کا اپنا ایک کیمیکل ڈیفنس سسٹم ہے۔ میں جب اس درخت کی ہسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے اس کے نام کی کہانی بہت دلچسپ لگی۔ اس کا جو سائنسی نام ہے السٹونیا اسکالرس، اس میں لفظ اسکالرس کا تعلق سیدھا سیدھا اسکول اور تعلیم سے ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میانمار اور جاوا کے علاقوں میں اس کی لکڑی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ جی، کیونکہ وہ لکڑی نرم اور ہلکی ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ صدیوں پہلے اسے تراش کر بچوں کے لکھنے کے لیے سلیٹس اور بلیک بورڈ بناتے تھے۔ مطلب جس درخت پر تعلیم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اسی کو دوسری طرف شیطان کا درخت پکارا جا رہا تھا۔ یہی تو، یہ تضاد میری سمجھ سے باہر تھا کہ لوگ اس سے اتنا خوفزدہ کیوں تھے۔ دیکھیں، اس خوف کی بنیاد دراصل ان کے تجربات اور اس درخت کے پھولوں کی مہک میں چھپی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب اس پر چھوٹے چھوٹے سبز اور پیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں تو ان میں سے بہت تیز خوشبو آتی ہے۔ جی، ایک انتہائی تیز اور مدہوش کر دینے والی خوشبو۔ یہ دن میں اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن رات کے وقت ہوا میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے مغربی بھارت اور فلپائن میں مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ تیز خوشبو بری روحوں اور چڑیلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ بالکل، لوگ رات کے وقت اس کے سائے میں جانے سے بھی کتراتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہاں کسی اندیکھی مخلوق کا بسیرا ہے۔ لیکن یہ خوف ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ میں نے ذرائع میں دیکھا کہ جہاں اسے خوف کی علامت سمجھا گیا، وہیں کچھ مذاہب میں اسے بہت مقدس بھی مانا گیا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بدھ مت میں اس درخت کی بہت اہمیت ہے، جہاں مانا جاتا ہے کہ پہلے بدھ نے اسی درخت کے نیچے نروان حاصل کیا تھا۔ اور جین مت میں بھی یہ ان کے دوسرے تیرتھنکر، جن کا نام اجیت ناتھا تھا، ان کا مقدس درخت مانا جاتا ہے۔ اور اس مقدس اہمیت کا سلسلہ صرف مذہب تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے تعلیم کے تناظر میں دیکھیں تو بھارت کی وشوا بھارتی یونیورسٹی کی مثال بہت خوبصورت ہے۔ وہ ربندر ناتھ ٹیگور والی یونیورسٹی۔ جی بالکل، وہاں آج بھی
जब कन्वोकेशन होती है तो ग्रेजुएट होने वाले तुलबा को डिग्री के साथ इसी सप्तपर्णी दरख्त के पत्ते दिए जाते हैं। ये टैगोर की शुरू की गई रिवायत थी ताकि तुलबा को फितरत के साथ जोड़ा जा सके। तो एक ही दरख्त के गिर्द कितनी मुख्तलिफ कहानियां बुनती गई हैं, वाकई हैरानकुन है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इस दरख्त के इस पहलू की तरफ आते हैं जिसने इसे मेडिकल लिटरेचर में सदियों से अहम बनाए रखा है। मैं जंगल की फार्मेसी की बात कर रही हूँ। रिवायती तिब और होम्योपैथी की तरफ। जी, खास तौर पर होम्योपैथी और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत वसी है। डॉक्टर नादिर करनी की मटीरिया मेडिका पढ़ते हुए मैंने नोट किया कि इसे मलेरिया, शदीद कमजोरी और निज़ाम हाजमा की खराबियों के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ होम्योपैथी का वो बुनियादी उसूल समझना जरूरी है जिसे लाइक क्योर्स लाइक कहा जाता है। यानी जो चीज़ आम हालत में जिस्म में कुछ अलामात पैदा करती है, वही चीज़ बहुत थोड़ी मिकदार में उन्हीं अलामात को ठीक कर सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। अल्स्टोनिया स्कॉलरिस को होम्योपैथी में एक बाकायदा दवा या रेमेडी के तौर पर रजिस्टर किया गया है। ये उन मरीजों को दी जाती है जिनका मैदा शदीद कमजोर हो चुका हो या जिन्हें पुराने इसहाल की शिकायत हो, या जो किसी लंबे बुखार जैसे मलेरिया के बाद बहुत निढाल हो चुके हों। किताबों में इसे एक ऐसी दवा लिखा गया है जो जिस्म में मसल्स और आसाब की खोई हुई ताकत वापस लाती है। जी, ये जिस्म का टोन बहाल करती है। और इसका मतलब ये भी है कि दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिसर्च पेपर्स में सबसे ज्यादा जिक्र तो उसकी छाल का ही मिलता है, जो कि बहुत कड़वी होती है और बुखार और पेट दर्द के लिए बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन लेटेक्स का इस्तेमाल भी कम अहम नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया के मकामी बाशिंदों यानी एबोरिजिन्स की हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो पता चला कि वो लोग उस दूधिया रस को दांत के दर्द और आसाबी दर्द के लिए सीधा दर्द वाली जगह पर लगाते थे। ये तो बहुत हैरत की बात है। और अगर पत्तों की बात करें तो इनका इस्तेमाल बेरी की बीमारी के लिए होता है, और रिवायती तिब में ये पत्ते ऐसी माओं के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जिन्हें बच्चे की पैदाइश के बाद दूध की कमी का सामना हो। और इसका दायराकार सिर्फ जिस्मानी बीमारियों तक महदूद नहीं है। नाइजीरिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन पर एक पेपर था जिसमें बताया गया कि वहाँ के रिवायती मुआलिज इसे ज़हनी अमराज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी आलमी अहमियत को जाहिर करता है। अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक लोग उसे दवा के तौर पर जानते हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जी, क्या सवाल? कि आखिर एक दरख्त इतने पेचीदा केमिकल्स बनाता ही क्यों है? इसकी इस शिफा बख्श ताकत के पीछे कौन सा कुदरती मैकेनिज्म काम कर रहा है? उसका जवाब मॉडर्न फाइटोकेमिस्ट्री ने बहुत खूबसूरती से दिया है। असल में पौधे जानवरों की तरह हमला आवर से दूर तो भाग नहीं सकते, इसलिए वो अपना दिफा केमिकल्स के जरिए करते हैं। मतलब ये उनकी केमिकल वॉरफेयर है? 100%। अल्स्टोनिया स्कॉलरिस इस मामले में एक पेचीदा कीमियाई कारखाना है। इसके अंदर एल्कलॉइड्स का एक पूरा खजाना मौजूद है, खास तौर पर मोनोटर्पिनाइड इंडोल एल्कलॉइड्स। मैंने पढ़ा था कि इनमें सबसे अहम नाम एकाटामीन, डेटानमीन और स्कॉलरिसिन के हैं। बिल्कुल। ये दरख्त खुद को कीड़ों और चरंदों से बचाने के लिए ये जहरीले और कड़वे एल्कलॉइड्स बनाता है। जब कोई कीड़ा इसके पत्ते या छाल खाने की कोशिश करता है तो उसे ये जहर लगते हैं। लेकिन जब यही कीमियाई अज्जा एक खास मकदार में इंसानी जिस्म में जाते हैं तो ये दवा का काम करते हैं। यही तो कुदरत का करिश्मा है। और जहां तक उन फूलों की बात है जिनकी वजह से इसे चुड़ैलों का दरख्त कहा जाता था, उसका राज भी केमिस्ट्री में ही है। वो वॉलेटाइल ऑयल्स वाला नुक्ता? जी, इन फूलों में उड़ने वाले तेल होते हैं जिनमें लेनालॉल सबसे नुमाया है। दिन की गर्मी में ये इतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन रात की ठंडक आते ही ये हवा में फैलकर वो तेज महक पैदा करते हैं। और इसी कुदरती साइंस को ना समझ पाने की वजह से लोग इसे माफूकुल फितरत ताकतों से जोड़ते थे। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये तो हो गई रिवायती तिब और उसकी केमिस्ट्री की बात। लेकिन जब इस जंगल की फार्मेसी को मॉडर्न लैब टेस्ट्स की कसौटी पर परखा गया तो वहाँ नताइज क्या निकले? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर रिवायती दावे लैब में साबित नहीं हो पाते। ये एक बहुत अहम पहलू है। खुशकिस्मती से जदीद साइंस इस दरख्त की बहुत सी खूबियों की तस्दीक करती है। तजर्बात साबित करते हैं कि इसके पत्तों के अर्क में ब्रोंकोवेसोडिलेटरी खसूसियात हैं।
یعنی یہ دما کے مریضوں کی سانس کی نالیوں کو کھولنے میں مدد دیتا ہے؟ جی ہاں، اس کے علاوہ لیبارٹری میں یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں دردکش اور سوزش کو کم کرنے کی بہترین صلاحیت موجود ہے۔ اس کا اثر بالکل ویسا ہی محسوس کیا گیا ہے جیسا عام میڈیکل سٹورز پر ملنے والی دردکش ادویات کا ہوتا ہے۔ یہ تو روایتی طب کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر ماڈرن سائنس اور روایتی طب میں ایک واضح تضاد بھی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ملیریا کا علاج۔ ملیریا والا معاملہ واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ صدیوں سے اسے ملیریا کا بہترین توڑ سمجھا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ بھارت میں آیوش 64 کے نام سے ایک اینٹی ملیریل دوا بھی بنائی گئی ہے، جس میں اس کا باقاعدہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن کچھ جدید سائنسی سٹڈیز مختلف کہانی سنا رہی ہیں۔ یہاں ہمیں اس مسئلے کا بہت غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہوگا۔ ایک طرف تو وہ آیوروید اور ہومیوپیتھی کے تجربات ہیں جو اسے ملیریا کے خلاف اہم مانتے ہیں۔ دوسری طرف جب جدید لیبارٹری ٹیسٹ کیے گئے تو نتائج حیران کن تھے۔ کیا ٹیسٹ ٹیوب والے تجربات میں یہ فیل ہو گیا؟ کچھ ریسرچ پیپرز کے مطابق جب اس درخت کے ارک کو ملیریا پیدا کرنے والے جراثیم پلازموڈیم فیلسیپیرم پر براہ راست آزمایا گیا تو اس کا اثر انتہائی کمزور تھا، یعنی لیب کے ماحول میں یہ ان جراثیم کو مارنے میں اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ درخت ملیریا کے جراثیم کو ڈائریکٹ نہیں مارتا، بلکہ مریض کے امیون سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ جسم خود اس سے لڑ سکے۔ یا شاید روایتی طور پر اس کا کام صرف بخار اتارنا اور کمزوری دور کرنا ہو۔ سائنس ہمیشہ شواہد پر بات کرتی ہے، اور فی الحال لیب ٹیسٹ اور روایتی استعمال کے درمیان ایک فرق موجود ہے۔ فیصلہ ہم سننے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس بحث کے علاوہ کینسر کے حوالے سے بھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے نا؟ میں نے ایکائٹامین کلورائڈ سے متعلق کچھ سٹڈیز پڑھی تھیں۔ جی، یہ اس کی جدید تحقیق کا ایک انتہائی روشن پہلو ہے۔ اس درخت سے نکالا گیا ایکائٹامین کلورائڈ کینسر کے خلیات، خاص طور پر سارکوما کینسر کے خلاف بہت امید افزا نتائج دکھا رہا ہے۔ سارکوما یعنی ہڈیوں اور پٹھوں کا کینسر؟ بالکل، یہ ٹیومر کی نشوونما کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی نظام پر بھی اس کے اثرات کمال کے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں اسے نوٹروپک کے طور پر بھی اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایسی چیز جو دماغ کو تیز کرے اور ذہنی دباؤ کم کرے؟ جی ہاں۔ تو ایک ہی درخت دماغ کو ٹھیک کر رہا ہے، سانس کی نالیاں کھول رہا ہے اور کینسر سیلز کو روک رہا ہے۔ ہم نے اس کے اتنے فوائد گنوا دیے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم انتباہ بھی تو ہے۔ مقولہ ہے نا کہ مقدار ہی زہر کا تعین کرتی ہے۔ اور ایلسٹونیا اسکالرز اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنے فوائد کے باوجود یہ بنیادی طور پر ایک زہریلا درخت ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہر ہربل چیز ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن لیب ٹیسٹس بتاتے ہیں کہ زیادہ مقدار میں اس کا استعمال چوہوں کے جگر اور گردوں کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہومیوپیتھی اسے مائکرو ڈوز میں استعمال کرتی ہے تاکہ زہر بے اثر ہو جائے اور شفا باقی رہے۔ اور اس کی زہریلے پن میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انحصار موسم پر ہے۔ مطلب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے سال کے کس حصے میں کاٹا گیا ہے۔ درخت بھی تو جاندار ہیں، وہ اپنے ماحول کے حساب سے کیمسٹری بدلتے ہیں۔ اگر اس کی چھال مانسون کے موسم میں اکٹھی کی جائے تو وہ سب سے کم زہریلی ہوتی ہے، کیونکہ تب درخت کو بھرپور پانی مل رہا ہوتا ہے اور وہ ریلیکسڈ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر وہی چھال گرمیوں کے شدید موسم میں کاٹی جائے، جب پانی کی کمی ہو اور درخت ماحولیاتی دباؤ میں ہو، تو وہ سب سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ یعنی گرمی میں وہ اپنے وسائل بچانے کے لیے زہر کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ 100%۔ اس وقت اتاری گئی چھال جسم کے اہم اعضاء کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ سب جان کر ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ السٹونیا اسکالرس علم اور تضادات کا ایک شاہکار ہے۔ یہ اسکولوں کی سلیٹیں بناتا ہے، اسے چڑیلوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے، یہ ہومیوپیتھی کا اہم جزو ہے، اور جدید سائنس اس کے کینسر کے خلاف اثرات پر حیران ہے۔ یہ معلومات اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت کی کتاب میں ابھی کتنے ہی باب ایسے ہیں جنہیں جدید ادویات میں مکمل طور پر سمجھنا باقی ہے۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں فطرت کے مزید قریب کرتی ہیں۔ اور اسی پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جب ایک ایسا درخت جسے صدیوں تک صرف خوف اور شیطانی سائے کے نام سے جانا جاتا رہا، آج کینسر اور دمہ جیسی بیماریوں کے علاج کا راستہ دکھا رہا ہے،
تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جنگلات میں اور کتنے ہی ایسے بدنام اور خوفناک سمجھے جانے والے پودے ہوں گے جو دراصل مستقبل کی جدید ترین ادویات کا خاموش خزانہ لیے کھڑے ہیں۔